الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم صدق الله مولانا العظيم بالبكر صلى الله عليه يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ واجب صدر عظیم سامعین محتشم حاضرین مکرم خوشابان مصطفیٰ کریم علیہ السلام جان نثاران صحابہ کرام محبان اہل بیت عظام اور حقیقت مندان اولیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے اور اس کے لطف و عنایت سے تفسیر قرآن کے سلسلہ میں آج سورہ آل عمران کا تیسرا رکوع میرے پیش نظر ہے۔ واقعی خالق کائنات حق بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد ربانی ہے ان الذین یکفرون بآیات اللہ، فرمایا وہ جو اللہ کی آیتوں سے منکر ہوئے، ایسے لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیا۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور پیغمبروں کو ناحق شہید کرتے، یعنی گزشتہ قوموں کی بات ہے کہ جنہوں نے اپنے پیغمبروں کو بلا جواز ناحق شہید کر دیا۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور انصاف کا حکم کرنے والوں کو قتل کرتے ہیں۔ تین جرائم بیان ہوئے کہ وہ لوگ جو تین قسم کے جرم کرتے ہیں، آگے ان کی سزا بیان ہوئی۔ ایک دفعہ پھر سن لیجئے۔ پہلا جرم ہے اللہ کی آیتوں کا انکار، دوسرا جرم ہے پیغمبروں کو ناحق شہید کرنا، اور تیسرا جرم ہے انصاف کا حکم کرنے والوں کو
قتل کرنا۔ گزشتہ قوموں میں یہود نے ایک دن صبح کے وقت 33 پیغمبروں کو شہید کر دیا۔ کتنے؟ 43 پیغمبروں کو انہوں نے صبح کے وقت شہید کر دیا۔ اب صاف ظاہر ہے کہ پیغمبر کا جرم کیا ہے؟ کوئی جرم نہیں ہے، وہ اللہ کے پیغامبر ہوتے ہیں، وہ اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، وہ اللہ کی تعلیمات پہنچاتے ہیں، گناہگاروں کو گناہ سے روکتے ہیں، نیکیوں کی رغبت دلاتے ہیں، یہی ان کا کام ہے۔ لیکن یہ کام بھی انہیں پسند نہ آیا، اور بجائے اس کے کہ وہ ان کو عزت دیتے اور ان کی بات کو مانتے اور اللہ کا قرب حاصل کرتے، انہوں نے اس کے بجائے انہیں شہید کر دیا۔ اور شام کو انہی پیغمبروں کے ماننے والے، ان کے پیروکار 112 علماء، انہوں نے انہیں پھر دین کی تبلیغ فرمانی شروع کی، دین کے راستے کی طرف بلانا شروع کیا۔ تو بجائے اس کے کہ وہ ان کی بات سنتے، انہوں نے شام کو 112 ان علماء کو بھی شہید کر دیا۔ تو یہاں پر رب نے دونوں کا الگ الگ ذکر کیا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور پیغمبروں کو ناحق شہید کرتے، یعنی صبح کے وقت انہوں نے 43 پیغمبروں کو شہید کر دیا۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور انصاف کا حکم کرنے والوں کو قتل کرتے ہیں، یعنی شام کو جنہوں نے انہیں حکم دیا کہ تم انصاف سے کام لو، تم نے اپنے نبیوں کو قتل کر دیا، یہ انصاف والا کام تم نے نہیں کیا، وہ تو تمہاری بہتری چاہتے تھے اور تم خواہ اپنے بھی دشمن ہو گئے، ان کے بھی دشمن ہو گئے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ بجائے ان کی بات سننے کے ان کو بھی شہید کر دیا۔ اب آگے ان کی سزا آ رہی ہے، فرمایا فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، انہیں خوشخبری دو دردناک عذاب کی۔ اچھا، قرآن مجید کا یہ ایک اپنا انداز ہے۔ ہماری زبان میں خوشخبری ہمیشہ اچھائی کے لیے دی جاتی ہے، جس میں کچھ ملنا ہو، جس میں کوئی انعام ہو، جس میں کوئی کامیابی ہو، اس کو خوشخبری کہا جاتا ہے۔ لیکن قرآن مجید جو ہے یہ انعام والی چیزوں کو بھی خوشخبری کہہ دیتا ہے اور سزا والی چیزوں کو بھی قرآن خوشخبری کہہ دیتا ہے۔ قرآن کا ایک اپنا انداز ہے۔ فرمایا فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، انہیں خوشخبری دو دردناک عذاب کی۔ اچھا، وہ دردناک عذاب کیا تھا کہ جس کی انہیں وعید سنائی گئی، جس سے انہیں تنبیہ کی گئی، وہ کیا تھی؟ فرمایا اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ۔ آپ نے فرمایا کہ جو لوگ ایسا کر چکے ہیں یا ایسا کرتے ہیں، فرمایا یہ ہیں وہ جن کے عمل اکارت گئے دنیا اور آخرت میں، یعنی ان کے تمام نیک اعمال ختم ہو گئے۔ اکارت ہو جانا کا مطلب بیکار ہو جانا، بے فائدہ ہو جانا، یعنی یوں سمجھیں کہ ڈیلیٹ ہو جانا، انڈن ہو جانا، یعنی جیسے کیے ہی نہیں تھے، ختم۔ ساری نمازیں گئیں، سارے روزے گئے، ساری زکاتیں گئیں، جو جو عمل انہوں نے اچھا کیا تھا وہ سارے کے سارے بولیے نا ختم ہو گئے۔ یہاں پر ایک بڑی اہم بات ہے، وہ بات یہ ہے کہ اعمال، نیک اعمال صرف ایک وجہ سے بلکہ دو وجوہات سے ختم ہوتے ہیں، دو وجوہات سے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ کوئی ایمان کا دعویٰ بھی کرے اور نبی کی گستاخی بھی کرے تو اس کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، کوئی نیک عمل اس کا باقی بچتا نہیں ہے۔ اور دوسرا، اگر کوئی ایمان ہی سے منہ پھیر لے
بے ایمان ہو جائے، پہلے ایمان قبول کیا تھا بعد میں پھر کفر میں چلا گیا، تو اب اس کا کوئی نیک عمل جو اسلام کی حالت اس نے کیا تھا قیامت کے دن اسے کام نہیں آئے گا، اسے کام نہیں آئے گا۔ اگر وہ حالت کفر ہی میں مر جاتا ہے تو کوئی نیک عمل اس کا اسے کام نہیں آئے گا۔ تو یہاں آپ نے فرمایا کہ ان کے عمل اکارت گئے، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، تو یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اگر کوئی بندہ جتنا بڑا گناہ گار ہو جائے، وہ نماز نہ پڑھے، وہ روزہ نہ رکھے، حج نہ کرے، زکوٰۃ نہ دے، کوئی نیک عمل نہ کرے، اس سے کیا ہوگا؟ جب نیک عمل نہیں کرتا تو گناہ گار ہے، گناہ کا حقدار ہوگا، لیکن نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اس کی جو باقی نیکیاں پہلے سے ہیں وہ ضائع نہیں ہوگی۔ پہلے وہ جو عمل کر چکا ان میں سے کوئی عمل ضائع نہیں ہوگا، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے، حج نہ کرنے کی وجہ سے، زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے، اس کا پہلے والا اگر کوئی نیک عمل ہے تو وہ ضائع نہیں ہوگا۔ ایمان بھی اس کا سلامت ہے، ایمان بھی اس کا ضائع نہیں ہوگا۔ فقط ایک عمل ہے اسلام لانے کے بعد جو اعمال کو ختم کر دیتا ہے، اور وہ عمل انبیاء کی گستاخی ہے، انبیاء کی بے ادبی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ سارے گناہوں سے بڑا گناہ اسلام کے اندر رہ کر جو ہے وہ انبیاء کی توہین اور انبیاء کی گستاخی ہے۔ اس سے بڑا کوئی اور گناہ نہیں ہے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ پہلی ساری نیکیوں کو بھی ختم کر ڈالتا ہے۔ یہ ایک سزا ہے ان کی کہ ان کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اور دوسری سزا کیا؟ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کا کوئی مددگار نہیں، کوئی ان کی مدد نہیں کرے گا۔ اب آپ کی مجھے پوری توجہ چاہیے، ہر بندہ پوری توجہ کر کے بیٹھے کہ ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ کن کا؟ جنہوں نے تین کام کیے۔ پہلا کام اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، دوسرا کام انبیاء کو قتل کیا، اور تیسرا کام بعد میں انہوں نے کچھ اور لوگوں کو بھی قتل کیا۔ تو یہ تین کام ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کے اعمال ضائع ہو گئے، اور دوسری ان کا سزا کیا ہے کہ ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اچھا، اب اس سے یہ پتہ چلا کہ جو اللہ کی آیتوں کا انکار بھی نہ کرے، یہ قیامت کے میدان کی بات ہے کہ قیامت میں کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا۔ تو اب آئیے ذرا کہ جو اللہ کی آیتوں کا انکار بھی نہ کرے، جو انبیاء کی توہین بھی نہ کرے، تو وہ بندہ جو ہے قیامت کے دن اس کے مددگار ہوں گے۔ بات سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں؟ یہ آئیے تک آپ کو سبحان اللہ۔ دکاندار کو جاؤ نا تو یہ چیز کی نیسو پہلے دکاندار یہ پیسے منگے تو دینا نہ دیتے ہیں، نہیں کرنا نا بھئی یہ چیز کتنی کو نہیں دے، پیسے کس نے دیا؟ تو میں بھی پہلے گل سمجھائی تو بعد ہی تو سبحان اللہ منگنا پیا۔ اے نا آپ کو گل سمجھ ہی کوئی نہیں آئی کہ پہلے ہی آپ کو سبحان اللہ۔ ہاں جی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ کی آیتوں کا انکار بھی نہ کرے اور جو انبیاء کی توہین بھی نہ کرے بلکہ ادب کرنے والا ہو، قیامت کے دن اس کے مددگار ہوں گے۔ اب یہ جاہلانہ عقیدہ ہے، قرآن کے خلاف عقیدہ ہے، قرآن کی روح کے منافی عقیدہ ہے کہ جی قیامت کو کوئی کام نہیں آئے گا۔ میں نے کہا واقعی کوئی کام نہیں آئے گا، لیکن کسے؟ یہ بھی تو بتاؤ نا کہ کسے کام نہیں آئے گا؟ اسے کام نہیں آئے گا جو کافر ہو کے مرا، جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتا رہا، جو انبیاء کی توہین کرتا رہا، جو قرآن کو بھی سینے سے لگاتا رہا، جو انبیاء کے بھی صدقے اور بازی ہوتا رہا، اس کے مددگار قیامت میں بھی ہوں گے۔ آگے چلیے، ایک اور بات یہاں پہ قابل غور ہے، آگے بعد میں چلیں گے۔ وہ بات یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو صیغہ استعمال فرمایا وہ مضارع کا ہے۔
یعنی یقتلون وہ قتل کرتے ہیں یا کریں گے، اور یکفرون وہ انکار کرتے ہیں یا انکار کریں گے۔ آپ نے ماضی کا صیغہ استعمال نہیں کیا، حالانکہ جس وقت قرآن نازل ہوا اس وقت کوئی نبیوں کو قتل کرنے والا نہیں تھا، یہ پہلے لوگ تھے جو قتل کر چکے تھے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ ماضی کا صیغہ آتا کہ جنہوں نے قتل کیا ان کی یہ سزا ہے، لیکن رب کہہ رہا کہ نہیں، جو قتل کرتے ہیں ان کی یہ سزا ہے، حالانکہ اس وقت کوئی قتل کرنے والا تھا نہیں، لیکن یہ قتل کرنے والوں سے راضی تھے۔ توجہ کیجیے گا، یہ قتل کرنے والوں سے راضی تھے، یہ کہتے تھے انہوں نے جو کیا ٹھیک کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بندہ خود غلطی نہ کرے، خود کوئی جرم نہ کرے، لیکن جرم کرنے والوں کو اگر پسند کرتا ہے، ان کے عمل سے راضی ہے، تو وہ بھی اسی کیٹیگری میں آئے گا۔ بات سمجھ آئیے کوئی نہیں، وہ بھی اسی کیٹیگری میں آئے گا۔ اور ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے، آقا اسلام کے جاری گرامی کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کہیں پہ کوئی اچھا کام ہوتا ہے اور تم وہاں پہ موجود نہیں ہو، لیکن تم اس سے خوش ہو گئے ہو کہ اچھا کام ہوا، میں وہاں ہوتا تو میں بھی یہ کرتا تو تمہیں بھی ثواب مل جائے گا۔ اور اگر دنیا کے کسی کونے میں کوئی غلط کام ہوا، گستاخی ہوئی انبیاء کی، توہین ہوئی، اور تم وہاں موجود تو نہیں تھے، لیکن تمہارے ذہن میں یہ ہے کہ ہوا ٹھیک ہے، تو تم بھی اس جرم کے برابر کے شریک ہو، تمہیں بھی ان کے ساتھ سزا ملے گی۔ تو یہ اسلام کا ضابطہ ہے۔ آگے چلیے، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا، یدعون الی کتاب اللہ، کتاب اللہ کی طرف بلائے جاتے ہیں، لیحکم بینہم، کہ وہ ان کا فیصلہ کرے، ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، پھر ان میں کا ایک گروہ اس سے روگرداں ہو کر پھر جاتا ہے۔ اب یہاں پر جو بات بیان ہوئی ہے وہ بات یہ ہے کہ اہل کتاب میں سے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو قومیں گزر چکی، توراۃ زبور انجیل والی اہل کتاب، تو رب نے فرمایا ان میں سے ایک گروہ جو ہے جسے کتاب کا کچھ حصہ ملا تھا، کہ ان میں سے جن کو کتاب کا کچھ حصہ ملا تھا، تو اللہ نے آغاز کیسے کیا؟ الم ترا، اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا؟ وہ جو ہے میں بیٹھا تھوڑا جا تسا سے دور لیا، تسا مسجد بھیجو تو میں تھوڑا جا ادھر بیٹھا، لیکن پھر بھی تسے آواز ایک نہیں بھی نا۔ ہاں جی، پھر آپ پڑھا سبحان اللہ۔ آپ نے کیا فرمایا؟ الم ترا، اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا؟ اس کا مطلب یہ کہ محبوب تم نے دیکھا ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ محبوب آپ دنیا میں آئے بعد میں ہو، لیکن جو 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 کچھ پہلے ہوتا رہا محبوب وہ سب آپ کے سامنے تھا۔ الم ترا، کیا تم نے نہ دیکھا؟ اچھا، اگر میں آپ سے کہوں کسی سے کہ بھائی صاحب کیا آپ نے دیکھا نہیں تھا کل جب میں فلاں دکان پہ کھڑا تھا، اور بندہ وہ ہو جو مجھ سے پہلے ملا ہی نہ ہو، تو کیا میں سوال اسے کر سکتا ہوں کہ کیا آپ نے دیکھا نہیں تھا میں جب کل ایک دکان پہ کھڑا تھا؟ وہ کہے کہ جناب میری اور آپ کی ملاقات ہی پہلی ہے، میں نے تو واقعی نہیں دیکھا، لیکن ایک تو وہ بندہ ہو جو میرے ساتھ کسی دکان پہ ہو، اور میں اسے کہوں کہ تمہیں یاد ہے نا کل ہم فلاں دکان پہ کھڑے تھے، کیا تم نے دیکھا نہیں تھا؟ تو اس کے مطلب میں اسے یاد دلا رہا ہوں۔ تو یہاں رب بھی محبوب کو فرماتا ہے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا؟ مطلب یہ ہوا کہ محبوب تم نے دیکھا ہے، تم نے دیکھا ہے، آئے دنیا میں بعد میں ہو دیکھا ہے۔ اچھا، کیا دیکھا؟ کیا تم نے نہ دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا، کتاب اللہ کی طرف بلائے جاتے ہیں، یعنی وہی لوگ جنہیں پہلے توراۃ زبور میں سے کچھ حصہ ملا اور اب وہ قرآن کی جانب بلائے جاتے ہیں۔ پہلا جو ہے کتاب من الکتاب، یہاں کتاب سے مراد توراۃ
پہلی کتابوں کا حصہ ہے، وہ کتابیں مراد ہیں۔ آگے کتاب اللہ سے مراد قرآن مجید ہے کہ انہیں پہلی کتابوں کا حصہ مل چکا ہے، وہ جانتے ہیں کہ ان میں اس نبی کی صفات موجود ہیں، وہ جانتے ہیں اس نبی کی خوبیاں ان کتابوں میں موجود ہیں، انہیں کتاب مل چکی ہے، اور پھر انہیں بلایا جاتا ہے قرآن کی جانب کہ یہ تو وہی محبوب ہیں کہ جن کی صفات تمہاری کتابوں میں ہیں، اور ان پر قرآن نازل ہوا ہے، تو آؤ قرآن کو مان لو۔ بلایا جاتا ہے کیوں؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ ان کا فیصلہ کرے، اب تاکہ ان کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کر دے، یعنی ان کے حق میں فیصلہ کر دے اگر وہ اس کو مان لیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، پھر ان میں سے ایک گروہ سے روگرداں ہو کر وہ معرضون وہ پھر جاتا ہے، یعنی جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ آخری نبی ہیں، یہ سچے نبی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، حق لے کر آئے ہیں، ان کا کلام بھی حق ہے، ان پر نازل ہونے والی کتاب بھی حق ہے، یہ جانتے بوجھتے ہوئے وہ منہ پھیر کر روگرداں ہو جاتے ہیں، دوسری طرف چل پڑتے ہیں۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ ان کے ذہن میں ایک غلط فہمی ہے، ایک غلط فہمی ہے ان کے ذہن میں۔ انہیں یہ تو پتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، اور یہ بھی انہیں پتا ہے کہ ہمیں اس کا عذاب بھی ہوگا۔ حسد کی وجہ سے وہ نہیں مان رہے، جانتے ہیں کہ یہ سچے ہیں لیکن مان نہیں رہے حسد کی وجہ سے۔ اچھا، انہیں یہ بھی پتا کہ ہمیں عذاب ہوگا، لیکن ان کے ذہن میں ایک اور غلط فہمی ہے، وہ کیا ہے؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ، یہ جرأت انہیں اس لیے ہوئی کہ وہ کہتے ہیں ہرگز ہمیں آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے دن۔ ان کا خیال یہ ہے کہ ہم اگر جہنم میں جائیں گے بھی تو تھوڑے سے دنوں کے لیے، زیادہ تو ہم نے وہاں ٹھہرنا ہی نہیں ہے، چلو ہم برداشت کر لیں گے، تھوڑے دن ہے نا، برداشت کر لیں گے۔ تو وہ اس گمان میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان کے دین میں انہیں فریب نے، اس جھوٹ نے جو باندھتے ہیں، اور ان کے دین میں انہیں فریب دیا اس جھوٹ نے جو وہ باندھتے ہیں، یعنی یہ ان کا جھوٹ ہے کہ ہم چند دنوں کے لیے جہنم میں جائیں گے، آگ میں جائیں گے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننا، ان کی صفات جانتے ہوئے، یہ بھی ان کا جھوٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں صحیح صورتحال کا، یا وہ جان بوجھ کر اسے چھپانا چاہتے ہیں۔ اور ان کا خیال یہ تھا کہ جتنے دن ہمارے باپ دادا نے بچڑے کی پوجا کی ہے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، اتنے دن ہم نے، یعنی 40 دن ہم نے جہنم میں رہنا ہے، پھر ہم واپس آ جائیں گے، جنت پہ چلے جائیں گے، تو چلو کوئی بات نہیں، 40 دن تو ہم گزار ہی لیں گے۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے ایسا ہرگز نہیں ہوگا، اب انہیں مانو گے تو جنت تمہیں ملے گی، ورنہ جنت تمہیں نہیں ملے گی۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، تو کیسی ہوگی جب ہم انہیں اکٹھا کریں گے اس دن کے لیے جس میں شک نہیں، یعنی قیامت کا دن جس میں کوئی شک۔ اللہ فرماتے ہیں ہم انہیں اکٹھا کریں گے اور اس کے بعد ان کا فیصلہ کریں گے۔ جنہوں نے معبود کو مانا ہوگا وہ جنتی، جو معبود سے منہ پھیر کر کہیں اور جاتے رہے وہ جہنمی۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اور ہر جان کو اس کی کمائی پوری بھر دی جائے گی۔ ہر جان کو جو اس نے کیا اس کا بدلہ پورا ملے گا، اچھا کیا تو اچھا بدلہ ملے گا، برا کیا تو برا بدلہ ملے گا، ہر جان کو۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ قل، یوں عرض کر، اللہ اکبر۔ میں اکثر آپ سے ایک بات کرتا ہوں، اعلیٰ حضرت کا ترجمہ یقین کریں اللہ نے کمال کا دماغ دیا تھا اعلیٰ حضرت کو، کمال۔ کہیں اعلیٰ حضرت ترجمہ کرتے ہیں قل کا تم فرماؤ، وہ ترجمہ وہاں کرتے ہیں جب حکم اللہ دے رہا ہے اور آگے اپنے غلاموں کو وہ بات بتانی ہو، غلاموں کے لیے کچھ اللہ نے آرڈر دیا ہو، وہاں حضرت ترجمہ کرتے ہیں تم فرماؤ۔
اور یہاں اللہ کا ترجمہ کر رہے ہیں تو یوں عرض کر، کیونکہ آگے دعا آ رہی ہے، اور دعا کس سے کرنی ہے؟ اللہ سے۔ تو یہاں فرمانا نہیں ہے، یہاں عرض کرنا ہے، کیونکہ اللہ سے مانگنے لگے ہیں۔ یہ فہم، یہ فراست، یہ عقل، یہ شعور اگر اللہ نے دیا ہے نا آج کے دور میں، تو آدھا حضرت کے ترجمے میں آپ کو ملے گا۔ ورنہ بڑے بڑے برج یہاں آگے زمین بوس ہو گئے۔ قل، یوں عرض کر، اللہم، اے اللہ مالک الملک، ملک کے مالک، تؤتی الملک، تو تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہے سلطنت دے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جسے چاہے سلطنت چھین لے، وتعز من تشاء، اور جسے چاہے عزت دے، وتذل من تشاء، اور جسے چاہے ذلت دے، بیدک الخیر، ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہاں اللہ نے اپنی شانیں بیان فرمائی ہیں کہ اللہ کون ہے، اللہ کی عظمتیں کیا ہے۔ فرمایا اللہ وہ ہے جو بادشاہی دے بھی دیتا ہے اور لے بھی لیتا ہے۔ وہ دینے پہ آئے تو تب بھی سیکنڈ دیر نہیں لگتی، وہ لینے پہ آئے تب بھی لمحہ دیر نہیں لگتی۔ اور عزت بھی وہی دیتا ہے، ذلت بھی وہی دیتا ہے۔ جو عزت بچا نہ سکے نا، اس سے اللہ جلدی پھر لے بھی لیتا ہے۔ بچانا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، بچانا سمجھے نہیں ہونا، آپ اس بانا نے اللہ سے نہ پٹھوا لینا۔ جو عزت جسے راس نہ آئے، اللہ پھر اسے واپس بھی جلدی لے لیتا ہے۔ بیدک الخیر، ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ یہاں پر بڑا خوبصورت نقطہ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بھلائی بھی اور جو بھلائیاں نہیں ہیں، وہ سب کچھ بھی جو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اب دیکھیں نا، اگر کسی کو اللہ عزت دے رہا ہے تو یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اگر اللہ کسی کو ذلت دے رہا ہے تو وہ بھی جو اللہ ہی دے رہا ہے، وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن آپ فرماتے ہیں اللہ کی عزت اور شان کے لائق یہ ہے کہ بھلائیاں اس کے ساتھ جوڑی جائیں اور دوسری چیزیں اس کے ساتھ جوڑی نہ جائیں۔ یہ اس کی عزت اور شان اس میں ہے، ادب اس میں ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل۔ اب میں تھوڑا سا دھیمے انداز میں ترجمہ کرنے لگا ہوں، بعد میں پھر آپ کو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں لے کے چلوں گا۔ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کے شہدائی کو بولے نا ذرا۔ ہاں جی، کیا اللہ فرماتا ہے تولج اللیل فی النہار، تو رات کا حصہ دن میں ڈالے، یعنی ڈالتا ہے، داخل کر دیتا ہے۔ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور دن کا حصہ رات میں ڈالے، یعنی دن کا حصہ رات میں داخل کر دیتا ہے۔ میں نے کم از کم بھی کوئی 20 ترجمے پڑھے ہیں اس آیت کے، مختلف مترجمین کے، سوائے ایک یا دو بندوں کے، اور وہ ایک یا دو بھی ہمارے ہیں، غیروں کے نہیں، ہمارے ہیں جنہوں نے ترجمہ ٹھیک کیا ہے، باقی کسی نے اس آیت کا ترجمہ ٹھیک نہیں کیا۔ اب اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا کیا؟ تو رات کا حصہ دن میں ڈالے، باقی نے ترجمہ کیا کہ تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے۔ تو کیا پوری رات اللہ دن میں داخل کر دیتا ہے؟ بھائی بولو تو صحیح نا۔ اب دیکھیں نا، رات کو دن میں داخل کرنے کا کیا مطلب کہ سردیوں میں مغرب کتنے بجے ہوتی ہے؟ 5 بجے، سمجھ آ گئی ہے؟ اور گرمیوں میں مغرب کتنے بجے ہوتی ہے؟ 7:30 بجے۔ تو سردیوں میں جو 5 سے لے کر 7:30 تک کا ٹائم ہے، یہ کس کا ٹائم ہے؟ رات کا یا دن کا؟ رات کا۔ تو گرمیوں میں اللہ نے اس ٹائم کو دن میں داخل کر دیا۔ اب سمجھ آئیے؟ اسی چیز سے فجر کا حساب لگا لیں کہ گرمیوں میں فجر کی نماز ہم پڑھتے ہیں 4:15 بجے، اور سردیوں میں پڑھتے ہیں کتنے بجے؟ تقریباً 6:15 بجے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ جو 2 گھنٹے کا ٹائم ہے، یہ سردیوں میں اس کا ٹائم ہے،
رات کا، اور گرمیوں میں کس کا ٹائم ہے؟ دن کا، یعنی اللہ نے رات کا ٹائم دن میں داخل کر دیا، ادھر دن کا ٹائم رات میں داخل کر دیا۔ تو اللہ حضرت فرماتے ہیں، باقیوں نے ترجمہ کیا کہ تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، پوری رات کو تو دن میں داخل نہیں کرتا نا، اور بولو تو صحیح نا، یہ نہیں سمجھ آئی وہ بولو، اور پورے دن کو تو رات میں داخل نہیں کرتا نا، لیکن 99% جو باقی لوگ ہیں انہوں نے یہی ترجمہ کیا کہ وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ بنتا ہے کہ پوری رات دن میں اور پورا دن رات میں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ حضرت نے ترجمہ کیا کیا؟ تو رات کا حصہ دن میں ڈالے۔ وہ سبحان اللہ بڑھنی، میں ابھی ایک جمعہ پہلے ایک جگہ کتاب کر کے آیا ہوں، ویسے یہ جملہ وہاں بھی میرے ذہن میں آ گیا، آپ کو بھی کہہ دیتا ہوں کہ ہم بڑے مظلوم لوگ ہیں، ہمیں یہ بھی بتانا پڑتا ہے کہ اتنے سبحان اللہ پڑھنی ہے، یہ بھی ساڑھے کی دسنا پہنا بھائی ہون بولو اتنے پڑھنی ہے۔ ہاں جی، تو آدھا حضرت نے ترجمہ کیا کیا؟ تو رات کا حصہ دن میں ڈالے، ساری رات نہیں، اور دن کا حصہ رات میں ڈالے، سارا دن رات میں نہیں داخل کر دے گا۔ آپ کو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور مردہ سے زندہ نکالے اور زندہ سے مردہ نکالے، یہ بھی ہمارے رب کی شان ہے۔ یعنی اس کی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ زمین مردہ ہو جاتی ہے، پھر اللہ اس کو پانی سے زندہ کر کے اس میں سے مطلب فصل اگا دیتا ہے۔ بہت ساری مثالیں اس کی ہیں، اور حقیقت بھی اللہ تعالیٰ اگر انسانوں کی بات بھی کی جائے تو اللہ تعالیٰ مردہ سے زندہ، زندہ سے مردہ نکال دیتا ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ، اور جسے چاہے رزق دے بغیر حساب، بغیر حساب کے۔ اللہ جسے چاہے بغیر حساب کے دے دیتا ہے۔ بندہ بیٹھا ہوا ہے ٹانگ پہ ٹانگ لگے، کوئی کام نہیں کرتا، کوئی نہ کہیں آنا نہ جانا، نہ ملازمت، نہ نوکری، نہ سروس، نہ کاروبار، کچھ بھی نہیں، ٹانگ پہ ٹانگ لگ کے بیٹھے اور جناب پیسے آ رہے ہیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ اور کوئی وہ ہے کہ جو صبح سے شام تک محنت مزدوری کرتا ہے، اور شام کو کبھی کچھ ملتا ہے، کبھی کم ملتا ہے، کبھی تھوڑا ملتا ہے، کبھی خرچہ پورا ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا، لیکن کبھی اللہ دے کے آزماتا ہے، کبھی نہ دے کے آزماتا ہے۔ وہ دے کے یہ دیکھتا ہے کہ یہ شکر کتنا کرے گا، اور نہ دے کے یہ دیکھتا ہے کہ یہ صبر کتنا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، مسلمان کافروں کو اپنا دوست نہ بنا لیں۔ مسلمانوں غور سے سنو، مسلمان کافروں کو اپنا دوست نہ بنا لیں۔ میں نے کئی بندوں سے سنا ہے، وہ جی ایسا کٹھے کام کرتے ہیں نا، ایک دکان ہے پر سکھ ہے ایک بڑا دوست بنایا جی، اکٹھے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جیسے فرق ہی کوئی نہیں ہے۔ فلاں ہندو میرا دوست ہے جی، آج اس کی کال آئی تھی۔ اللہ تو کہہ رہے انہیں دوست بنانا ہی نہیں ہے، آپ نے دوستی کیسے بنا لی؟ وقت گزارنا اور بات ہے۔ اگر ہندو مسلمان یا سکھ ایک جگہ پہ اکٹھے کام کے لیے اکٹھے ہو گئے، کام کی حد تک تعلق رکھیں، لیکن کام سے آگے مت بڑھیں، دوستی مت رکھیں ان سے، دعوت مت کریں، مت ان کی دعوت میں جائیں۔ اللہ منع فرما رہا ہے، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مسلمان کافروں کو اپنا دوست نہ بنا لیں مسلمانوں کے سوا۔ یعنی دوست بنانا ہے مسلمان نے تو کسے بنائے؟ بولیے نا، مسلمان کو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو ایسا کرے گا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، تو اللہ سے کچھ علاقہ نہ رہا، اسے اللہ سے کوئی تعلق نہ رہا جو غیر مسلم کافر کو دوست بناتا ہے۔ اِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، مگر یہ کہ تم ان سے کچھ ڈرو۔ ہاں، ایک کنڈیشن میں اللہ نے اجازت دے دی ہے کہ اگر کافروں کا ملک ہے، آپ وہاں پہ رہ رہے ہیں، آپ کو حکومت بھی ان کی ہے، ملک بھی کافروں کا ہے، تو آپ کو ڈر ہے کہ اگر میں ان کے ساتھ تھوڑا
مناسب اچھے نہیں رکھوں گا تو مجھے نقصان پہنچائیں گے اور میرا کوئی بہت بڑا فائدہ چلا جائے گا. تو اس صورت میں اللہ نے اتنی اجازت دی ہے جتنی تمہاری ضرورت ہے، اس سے زیادہ پھر بھی نہیں، دل میں پھر بھی نہیں لانا اس کو، کام کی حد تک، ضرورت کی حد تک. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف پھرنا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جتنا کچھ بیان ہوا باقی انشاءاللہ اگلے جمعہ بیان کریں گے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.